دوستو، جس جگہ پر ہم رہ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہاں رہنے والوں کا اندازہ اور رہن سہن اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہماری رسائی نہ ہو ہم وہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور رسم و رواج کے بارے میں جانیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وادی کیلاش کے بارے میں بتائیں گے، جہاں نہ صرف لوگوں کا رہن سہن مختلف ہے بلکہ مذہب اور رسم و رواج بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شادی کرنے کا منفرد طریقہ، بچوں کی پیدائش پر منفرد رسومات اور مرنے کے بعد وہ اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، سب کچھ جانیے اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے موجود ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیا جائے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، ہندو کش کے جنوب میں واقع ایک قبیلہ جسے کافرستان یا وادی کیلاش کہا جاتا ہے، جو کہ چترال شہر سے 2 گھنٹے کی مسافت پر آباد ہے۔ ان کے آباء و اجداد شام سے نقل مکانی کر کے اس وادی میں آباد ہوئے۔ ان کی زبان، جسے کیلاشو کہا جاتا ہے، سنسکرت اور فارسی زبانوں کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ قاتل حسیناؤں کی اس وادی میں لوگوں کی اکثریت آگ پرست ہے۔ ان میں سے کچھ نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، لیکن آگ کی پرستش اور بت پرستی نمایاں مذہب ہے۔ دوستو، ان کی مذہبی رسومات میں ناچنا اور جانوروں کی قربانی کرنا شامل ہے۔ کیلاشی عورتیں لمبی اور کالی پوشاک پہنتی ہیں۔ کالے لباس کی وجہ سے ان کو سیاہ پوش بھی کہا جاتا ہے۔ کیلاش مرد پاکستان میں استعمال ہونے والا عام لباس شلوار قمیض ہی پہنتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، پاکستانی معاشرے کے برعکس وادی کیلاش میں عورتوں اور مردوں کا میل ملاپ برا نہیں سمجھا جاتا۔ وادی کیلاش میں باشلانی ایک گاؤں ہے جو صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں پر صرف حاملہ عورتوں کو رہنے دیا جاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچوں کو باشلانی کہا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا پاک ہونا لازم ہے۔ ایک روایت بھی عام ہے جس کو اپنانے کے بعد عورت اپنے شوہر کی جانب واپس جا سکتی ہے۔ کیلاش کی ثقافت چترال میں موجود تمام قبائل سے جداگانہ اہمیت کی حامل ہے۔ ان کی ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ وادی کیلاش میں آتے ہیں اور وادی کیلاش کے رنگوں کو بخوبی دیکھتے ہیں۔ کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے، لیکن کسی پیغمبر یا کسی کتاب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ ان کے مطابق جیسے کہ کسی بچے کی پیدائش خوشی کا موقع ہوتا ہے، اسی طرح مرنا بھی خوشی کا ایک موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ، مرد، عورتیں اور بچے جمع ہونے لگتے ہیں۔ مہمانوں کے لیے کھانے کا بیل اور بکرے ذبح کیے جاتے ہیں اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ شراب نوشی کا خوب دور چلتا ہے اور آخری رسومات میں جشن منایا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والوں کو خوشی خوشی دنیا سے الوداع کیا جانا چاہیے۔ دوستو، ان رسومات میں شراب، کباب، ڈانس اور ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ پیسے، سگریٹ، شراب رکھی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں مردوں کو تابوت میں ڈال کر مخصوص جگہ چھوڑ آتے تھے، لیکن دور حاضر میں مردوں کو دفنانے کا رواج ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ وادی کیلاش میں ہونے والی فوتگی خاندان کو اوسطاً 20 لاکھ میں پڑتی ہے۔ کم سے کم 8 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 40 لاکھ تک جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں پیدائش اور شادی پر بھی حیران کن رسومات ہیں۔ شادی کے لیے لڑکے کو لڑکی بھگا کر لے جانا ہوتی ہے۔ لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین کی طرف گاؤں کے چند معزز لوگوں کو بھیجتے ہیں اور جو اس بات کی خبر کرتے ہیں اور لڑکے کے گھر آ کر لڑکی کی تصدیق کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی اور اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ اس کے بعد رشتہ دار
مل کے رشتہ پکا کر دیتے ہیں اور دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا مامون لڑکے کے گھر آتا ہے، جسے لڑکی والے ایک بیل اور بندوق کا تحفہ دیتے ہیں، اور تحائف کا تبادلہ کافی دنوں تک چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بچوں کی پیدائش پر بھی شاندار دعوت کا اہتمام ہوتا ہے اور بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔